السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ انڈیا کے لیے عالمی سطح پر بدلتے رشتوں اور ترجیحات کے درمیان نئے اور پرانے دوستوں میں توازن برقرار رکھنا ایک چیلنج بن گیا ہے۔ چین کی جانب سے درپیش چیلنج، تجارت اور دیگر امور انڈیا کو امریکہ کے قریب لا رہے ہیں، اور ایسے میں روس کو مغربی ممالک کے ساتھ انڈیا کی یہ قربت راس نہیں آ رہی۔ انڈیا کے یہ نئے اور پرانے دوست یعنی امریکہ اور روس ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتے رہتے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت کے الزامات پر روس اور امریکہ کے مابین اکثر تنازع ہوتا رہتا ہے، اور اب امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر کے مابین جنگ شروع ہو گئی ہے۔ جو بائیڈن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ پیوٹن کو خطرناک سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پیوٹن کو 2020 کے امریکی انتخاب میں مبینہ مداخلت کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اس کے جواب میں پیوٹن نے روسی ٹی وی پر امریکی صدر کو چیلنج کیا کہ وہ ان سے براہ راست پروگرام میں بات کریں گے۔ انہوں نے روسی اسکولوں میں کی جانے والی شاعری کا استعمال کیا، جس کا مطلب ہے کہ ہم جیسے ہوتے ہیں دوسرے ہمیں ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ آسٹن 19 مارچ سے انڈیا کے دورے پر ہیں۔ اس دورے پر کوواڈ سیکیورٹی ڈائیلاگ کے بارے میں بات چیت کا امکان ہے۔ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا نے چین کی جانب سے سامنے آنے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوواڈ کی تشکیل کی ہے۔ تاہم روس پہلے ہی کوواڈ کے بارے میں اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکا ہے۔ اس نے اپنی بھی علاقائی سلامتی کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔ روس اور انڈیا کے مابین 20 برسوں سے ہونے والی سالانہ کانفرنس کا انعقاد پچھلے سال نہیں ہوا تھا، اور کوواڈ بھی اس کی ایک وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ تاہم انڈیا اور روس نے اس کانفرنس کی عدم موجودگی کی وجہ کورونا کی وبا بتائی ہے۔ 8 دسمبر کو ایک ویڈیو کانفرنس میں روسی بین الاقوامی امور کونسل سے خطاب کے دوران روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مغربی ممالک انڈیا کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ روسی فوج مشق نے بھی انڈیا کو بے چین کر دیا ہے۔ انڈیا کی روس سے S-400 میزائل سسٹم کی خریداری پر امریکہ کی ترچھی نظر ہے۔ امریکی کانگریس کی ریسرچ سروس کی حالیہ رپورٹ میں منتبہ کیا گیا ہے کہ روس میں بنے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کے لیے انڈیا کے اربوں ڈالر کے سودے کی سبب امریکہ CAATSA کے تحت انڈیا پر پابندیاں بھی عائد کر سکتا ہے۔ تاہم سبکدوش ہونے والے امریکی سفیر نے اس بات پر زور دے کر کہا تھا کہ ہم CAATSA کے تحت دوستوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہتھیاروں کی خریداری کے لیے انڈیا امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا بازار ہے، جبکہ انڈیا کے لیے اسلحہ کی خریداری میں سب سے زیادہ 65% حصہ روس کا ہے۔ یہاں بھی روس امریکہ کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ انڈیا کے لیے امریکہ اور روس دونوں اہم ممالک ہیں، لیکن چین سے درپیش چیلنج جبکہ روس اور امریکہ کے مابین کشیدگی کے درمیان انڈیا کے لیے اس مرحلے پر توازن قائم کرنا مشکل ہے۔ نئی دہلی میں واقع ریسرچ فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور لندن کے کنگز کالج میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر ہرش کا کہنا ہے کہ انڈیا ہمیشہ ہی دونوں ممالک کے درمیان ایک توازن برقرار رکھتا ہے، لیکن آگے چل کر ان تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ڈاکٹر ہرش نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بدلتے ہوئے منظر نامے میں روس، امریکہ اور انڈیا کی خارجہ پالیسیاں اور ترجیحات بدلی ہیں۔ روس اب وہ روس نہیں رہا جو سرد جنگ کے دوران ہوا کرتا تھا۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا ملک ہو جو اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ اسی دوران مغربی ممالک کے دباؤ کو محسوس کرتے ہوئے روس نے مغرب مخالف پالیسی اختیار کی، جس میں وہ چین کو اپنے اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے۔ چین کے ساتھ انڈیا کی محاذ آرائی کی وجہ سے انڈیا اور روس کے مفادات تقسیم ہو گئے ہیں۔ چین اور انڈیا کے مابین طویل عرصے سے ایک سرحدی تنازع چل رہا ہے۔ دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ چین اور پاکستان انڈیا کے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امریکہ انڈیا کے لیے ایک مددگار ملک کے طور پر ابھرا ہے۔ چین کے حوالے سے دونوں ممالک کے مفادات مل جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں روس اور امریکہ کے ساتھ انڈیا کے تعلقات میں چین ایک بہت بڑا عنصر بنا ہوا ہے۔ انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے روس اور امریکہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ انڈیا روس کے توسط سے امریکہ کے سپر پاور کے مقام کو
بھی چیلنج کرتا ہے۔ برعکس اس کی ایک مثال ہے جس میں روس، چین اور انڈیا شامل ہیں۔ یہ ممالک ایک کثیر نظام کی بات کرتے ہیں۔ انڈیا اور روس کے درمیان اعتماد اور مضبوط تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ملک ہے جس کے ساتھ انڈیا کے کوئی بڑے اختلافات نہیں ہیں۔ روس انڈیا کو اسلحہ فروخت کرنے والا ایک اہم ملک ہے اور سرد جنگ کے دور سے یہ صورتحال برقرار ہے۔ دفاع، تجارت، توانائی، خلاء جیسے اہم شعبوں میں روس کی صلاحیت اور تجربہ انڈیا کے لیے مددگار ثابت ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ بھی انڈیا کے تعلقات کئی سطحوں پر ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین معاشی، تجارتی، ٹیکنالوجی، تارکین وطن، توانائی، دفاع اور سیاسی شراکت داری موجود ہے۔ ملکی سلامتی کے بارے میں بات کریں تو اس وقت امریکہ چین اور پاکستان کے معاملے پر انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے پروفیسر سنجے کا کہنا ہے کہ انڈیا ان ممالک میں سے کسی کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ یہ بھی درست نہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعاون کی وجہ سے روس انڈیا کا مخالف اور چین کا اتحادی بن گیا ہے۔ نہ ہی یہ بات درست ہے کہ انڈیا چین کا سامنا کرنے میں امریکی تعاون کو مسترد کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انڈیا کئی اتحادوں کا حصہ بننے کا نقطہ نظر اپنا رہا ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ تمام فریقوں کے ساتھ انڈیا کا کسی نہ کسی طرح کا رشتہ ہے، کسی کے ساتھ معاشی، کسی کے ساتھ سیاسی اور کسی کے ساتھ سیاسی شراکت داری۔ اسے امریکہ اور روس کے ساتھ مل کر ایک حکمت عملی اپنانا ہوگا۔ انڈیا کو اپنے مفادات کے بارے میں بہت محتاط رہنا ہوگا، لیکن ماہرین یہ بھی مانتے ہیں کہ روس اور امریکہ کے ساتھ انڈیا کے تعلقات یک طرفہ نہیں ہو سکتے۔ تمام فریقین کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں۔ ڈاکٹر ہرش کا یہ بھی کہنا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات مفادات پر مبنی ہوتے ہیں اور وہ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ سرد جنگ کا دور نہیں، اس وقت روس اور چین بھی مختلف کمپنیوں میں رہتے تھے، لیکن اب دونوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح شراکت داری بھی بدل رہی ہے۔ نہ صرف انڈیا کو امریکہ کی ضرورت ہے بلکہ روس اور امریکہ کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے۔ سنجے بھاردواج کا کہنا ہے کہ روس انڈیا کو دفاعی منڈی کے طور پر دیکھتا ہے۔ وہ امریکہ کے خلاف حالات پیدا کرنے میں انڈیا کو ایک اہم اتحادی بھی سمجھتا ہے، کیونکہ انڈیا بھی ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ وہ اپنے یہاں انڈیا کی سرمایہ کاری بھی چاہتا ہے۔ کورونا ویکسین کی تیاری میں بھی انڈیا اور روس کے درمیان تعاون دیکھا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔